پاکستانیوں کو لالچ لے ڈوبا. یہ دنیا بڑی عجیب ہے. ہر روز کوئی نیا فراڈ، نیا دھوکہ اور کوئی نئی چالاکی. اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ شکار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل ہی کسی اور سے دھوکے کا رونا رو رہے تھے. ابھی ذرا تازہ خبر سنیے. ایک اور ایپلیکیشن پاکستانیوں کو چونا لگا کر غائب ہو گئی. ٹریئرز NFT. نام تو بڑا وزنی مگر اصل میں وہی پرانی کہانی. لوگوں کے اربوں ڈالر کھا کے ہڑپ کر کے چلی گئی اور ہر جگہ ایک ہی جملہ دہرایا جا رہا ہے: سادہ لوگ پاکستانی پھر لٹ گئے. اب مجھے ذرا بتائیے گا، یہ سادہ لوگ پاکستانی کون سے ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ ناسمجھ ہیں یا پھر ان کا لالچ انہیں بار بار دھوکہ کھانے پر مجبور کر رہا ہے؟ اور ہر بار ایک نیا دھوکہ، ہر بار وہی ریزلٹس اور ہر بار وہی مظلومیت کا راگ. کسی کو تو یہ حقیقت ہم میں سے ماننی پڑے گی کہ یہ دھوکے باز جتنے قصوروار ہیں اتنا ہی وہ شخص بھی جو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی ساری جمع پونجی ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب ذرا ارمغان کی بات کرتے ہیں ہم. جی ہاں، وہی ارمغان جس کے والد صاحب کے بڑے ناز نخرے ہیں لیکن بیٹا 17 ارب روپے کا فراڈ کر کے نکل گیا. جی ہاں، 17 ارب روپے کا فراڈ. یہ پیسے کہاں سے آئے؟ عوام کی جیب سے آئے. وہی عوام جو ہر بار نئے خوابوں کے پیچھے بھاگتی ہے، بغیر سوچے سمجھے بس منافع کی لالچ میں بھاگتی ہے. دھوکہ دہی کی دنیا میں کوئی ایک ارمغان تھوڑی ہے میری جان. یہاں درجنوں سینکڑوں ارمغان چھپے بیٹھے ہیں جو صرف موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب تک منتھلی چلتی رہتی ہے ادارے بھی چپ رہتے ہیں. جیسے منتھلی بند ہو جاتی ہے فراڈیے بے نقاب ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ ٹریئرز NFT جو 17 ارب روپے ہڑپ کر گئی ہے، اس کی کہانی بھی وہی پرانی کہانی ہے. پیسے لگاؤ پہلے، پھر ڈبل منافع کے خواب دکھاؤ اور جب پورا جال بچ جائے ایک دن اچانک پورا سسٹم ڈاؤن. لوگ پیسہ نکالنے کے لیے چیختے رہ جائیں، درخواستیں کرتے رہ جائیں، منتیں کریں مگر کسی کے ہاتھ ککھ بھی نہیں آتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، انڈیا سمیت کئی ممالک کے لوگ اس میں لٹ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. اندازہ ہے کہ کم از کم 25 کروڑ ڈالر اور شاید اس سے بھی زیادہ یہ اسکینڈل ہڑپ کر چکا ہے. اب دا کوسچن از دیٹ کہ آخر یہ لوگ دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں؟ اگر ایک شخص کسی سے جعلی موبائل خرید لے، گھر جا کر دیکھے کہ وہ موبائل نکلا ہی نہیں اس سے، تو پھر کیا وہ اگلے دن کسی اور کے ہاتھوں ویسا ہی موبائل خریدنے جائے گا؟ اگر ہاں تو پھر وہ بے وقوف ہے. اگر کوئی شخص بار بار انویسٹمنٹ جو اسکیمیں ہیں اس میں پیسہ لٹا کر برباد ہو گیا ہے تو وہ بھی ویسا ہی بے وقوف ہے. اسے سادہ لوگ کہنا زیادتی ہے کیونکہ وہ مظلوم نہیں ہے، وہ خود اس کھیل میں شامل ہے. ریاست کہاں پہ ہے؟ ریاست کو تو کوئی کک پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی چائنیز کمپنی ہو، کوئی ٹریڈنگ سکینڈل ہو، کوئی نئی اپلیکیشن ہو، یہ سب لوگوں کے سامنے چلتی ہیں اور ریاست خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے. جب لاکھوں لوگ لٹ جاتے ہیں تب جا کر کہیں کوئی چھوٹا موٹا ایکشن ہوتا ہے جو صرف چند دن کی خبر بن کر ختم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے ان کمپنیوں کے مالکان پہلے مہینوں تک لوگوں کو منافع دیتے ہیں، اعتماد بناتے ہیں اور جب سارا سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے اچانک کہتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی آ گئی ہے. ودرا کچھ دن بعد ہوگا اور پھر وہی دن، ہفتے، مہینے اور آخرکار سب کچھ دی اینڈ. اور پھر عوام کیا کرتی ہے؟ پھر وہ کسی نئی ایپلیکیشن کی طرف منہ اٹھا کے چلی جاتی ہے. اور یہی اصل مسئلہ صرف یہ سکینڈل نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بار بار بغیر سوچے سمجھے پیسے لگانے کو ریڈی ہو جاتا ہے. جب تک یہ لالچ ختم نہیں ہوگا تب تک نہ تو حکومت کچھ کرے گی، نہ ہی کوئی ادارے کچھ کریں گے اور نہ ہی کوئی سسٹم ان کا کوئی اکھاڑ سکتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک سوال چھوڑوں گا کہ آپ باقی کسی دن سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے، یا پھر اگلے سال اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی اور نئی ایپلیکیشن کے ہاتھوں لٹنے کی کہانی سنا رہے ہوں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. وما علینا الا البلاغ المبین.